بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ جماعت ہفتم آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالیں۔ بچوں صفحہ نمبر 13 نکالیں۔ آدھا جو سبق رہ گیا تھا آج ہم وہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے، یا سے شروع کر لیتے ہیں۔ شام کے مارکوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی کی گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ جھنجھوڑ ڈالا۔ بے تابی اور بے قراری سے انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی اشکوں کا ایک سیلاب جاری ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اپنے محبوب کی جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کا منہ چومتے، انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل فجر کی اذان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کے جگر گوشوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ فجر ہوئی تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ ان کے اذان سننے کے لیے امٹ آیا۔ جو ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی، مدینہ منورہ کی پوری فضا میں حشر برپا ہو گیا، یعنی قیامت برپا ہو گئی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پردہ نشین خواتین بھی بے تاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا دلدوز اور پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ 20 ہجری کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کی لگ بھگ تھی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب ان کی تدفین ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو روتے روتے نڈال ہو گئے۔ بار بار فرماتے تھے، ہمارا سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہی نہ تھے بلکہ عابد شب زندہ دار بھی تھے اور فکر آخرت سے ہر وقت لرزہ برندہ رہتے تھے۔ ان کی زوجہ ہندہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر لیٹتے تو فرماتے، الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر، استقامت اور صدق و اخلاص کی جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کی ہے وہ ہر مسلمان کے لیے تا ابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ ان کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزارواں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سنور جائے۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر نیک اور صالح تھے اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ لوگ جو تھے، جب وہ اذان دینا انہوں نے شروع کی تو سارے لوگ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں جو تھی وہ بند گئی، اتنی اس کی آواز میں تاثیر تھی۔ اب ہے پڑھنے کے دوران میں مکہ میں موجود وادی کا نام بتائے جو گرمی کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو یہ ہے مکہ میں موجود وادی کا نام جو ہے وہ ہے وادی حرہ، یعنی یہ ہے پیج 11 پہ اس کا آنسر ہے، مکہ میں وادی حرہ کی سرزمین گرمی کے باعث مشہور ہے۔ پھر ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافر آقا کا نام بتائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافر آقا کا نام یہ بھی ہے، پیج 11 پہ امیہ بن خلف ان کے کافر آقا کا نام تھا۔ پھر ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ظالم آقا سے کس نے آزاد کرایا؟ تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کرایا۔ پھر ہے فتح مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں کھڑے ہو کر اذان دی؟ تو فتح مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر
اذان دی۔ اب ہے آئیے مزید جانیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تم اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہاری جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ایسا تو کوئی بھی عمل نہیں کیا، البتہ رات دن میں میرا کوئی وضو ایسا نہیں ہے جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ تو یہ صحیح بخاری ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ یہ ہے مکہ میں وادی ڈیش گرمی کی شدت کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو یہاں پہ ہے وادی حرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کی ڈیش کی باتیں کرتے تھے، مذمت اور توحید و رسالت کی باتیں کرتے تھے۔ سن ڈیش میں مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ڈیش کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش سے ہر وقت لرزہ برندام رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر آخرت سے ہر وقت لرزہ برندام رہتے تھے۔ پھر ہے سب سے ڈیش عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب ہے مل کر کرے بات۔ سوال نمبر 4 ہے سبق موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات ساتھیوں کو سنائیے۔ 5 ہے آپ اس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی کیوں بند کر دی تھی۔ تو یہ آپ لوگ یہ 2 سوالات خود کریں۔ اب ہے قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی درست مترادف کے گرد دائرہ لگا کر ان الفاظ کی جملے بنائیں۔ بھارت کو 1965 کی جنگ میں واضح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہے پتہ، ہار، جیت یا مایوسی۔ تو شکست کا جو مترادف ہے ہم معنی الفاظ ہے وہ ہے ہار۔ جاذب ایک نیک لڑکا ہے، وہ اپنے والدین کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ جذبات، خیالات، ایمان یا اعتبار۔ تو یہ ہے اعتبار۔ اعتماد کا جو ہے مترادف وہ اعتبار ہے۔ دشمن ہر وقت پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف رہتا ہے۔ یہ فریب، ساز باز، چال یا دشمنی، یعنی سازش کا مترادف ہے چال۔ پاکستانی فوج ہر وقت وطن کی حفاظت کے لیے چوکس رہتی ہے۔ تیار، ہوشیار، بے قرار یا تابع فرمان۔ چوکس مطلب ہر وقت تیار رہنا۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ عہد، ارادہ، کہنا، خیال۔ تو عزم کا مطلب ہے ارادہ۔ بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ لوگ یہ کام کریں اور مجھے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ ضرور بھیجیں، اور ان میں سے الفاظ معنی یاد کریں، اور یہ سوال نمبر 3 اور 6 بھی یاد کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔